کی ضرورت کیوں آ رہی ہے؟ غزوات کے ساتھ ایک لفظ استعمال سرایا ہوتا ہے اور سرایا کے ساتھ ایک لفظ باس ہوتا ہے۔ سرایا جو تھے وہ 5 افراد سے شروع ہو کر 300 تک کی تعداد جس لشکر میں ہوتی تھی اسے سرایا کہتے تھے، اور اس کی قیادت حضور نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور غزوات اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرماتے تھے۔ آپ کا سوال بڑا وجہ ہے کہ مکہ میں غزوات کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ مسلمان نہ مکہ میں لڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی مسلمان مدینہ میں لڑنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی 13 سالہ زندگی جو مکہ میں تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنا تشدد کہ انگاروں پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا مکہ کی گلیوں میں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلی اسلام کی شہید خاتون ہیں وہ مکہ میں شہید ہوئی۔ حضرت عمار پر تشدد، حضرت یاسر پر تشدد، یہاں تک کہ کسی مسلمان نے کسی کافر کے خلاف ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس تشدد کو روکنے کے لیے۔ مدینہ چلے گئے، ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہی انہیں ختم کر دے گی، کہ یثرب کا معنی تھا بیماریوں والی جگہ، بیماریوں والا ماحول، بیماریوں والی آب و ہوا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے سے پہلے یہ یثرب تھا مگر اب یہ طیبہ ہے۔ طیبہ کا معنی کہ جس کی آب و ہوا بڑی سازگار ہو، بڑی پرفضا ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ وہاں کچھ عرصہ جائیں گے، آب و ہوا ان کو راس نہیں آنی، ماحول ان کو راس نہیں آنا، بالآخر یہ ناکام ہو کے یہاں واپس آئیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے رب نے حضور کے قدم مبارک کی برکت سے یثرب کے سارے ماحول کو بدل کے طیبہ بنا دیا۔ اور پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس ریاست کے متفقہ جو سربراہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا۔ انہوں نے جب مکہ میں دیکھا کہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں جا کے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہود جو مدینہ کے تھے ان کی اور سرداران مکہ کی باہمی سازش سے پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور پھر وہ آئے لڑنے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 28 یا 29 غزوات ہیں۔ سارے غزوات کا جو وجہ محرکہ ہے وہ ان کا آنا ہے۔ بدر بھی مدینہ کے قریب ہے، احد بھی مدینہ کے قریب ہے، خندق وہ تو مدینہ شہر ارد گرد کھودی گئی، خیبر یہ بھی مدینہ کے قریب ہے۔ اسی طرح غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نذیر، یہ سارے مدینہ کے ارد گرد یہ ساری جنگیں لڑی گئی۔ اور ان جنگوں میں بھی 2 باتیں بڑی واضح ہیں، اور آج کے اس دور میں اسلام کو جو سمجھانا چاہیے، اسلام کے حوالے سے جو بتانا چاہیے وہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اسلام جارح مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک تصور اللہ جانے کس نے پیدا کر دیا ہے، یا تو اغیار کی پروپیگنڈا نے یا پھر احباب کے کم علمی اور جہالت سے یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ اسلام ایک جارح مذہب ہے۔ اسلام جارح مذہب نہیں ہے، اسلام تو جارحیت کا دفاع کرنے والا مذہب ہے، اسلام تو جارحیت کو روکنے والا مذہب ہے۔ وہ آئے لڑنے کے لیے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑتے لڑتے کوئی کافر تمہارے سامنے تلوار پھینک دے اور ہاتھ کھڑے کر دے، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، عورت کو کچھ نہیں کہنا، فصلوں کو کچھ نہیں کہنا، کھیتوں کو نہیں بگاڑنا۔ یہ اتنی احتیاط کے ساتھ اسلامی جہاد شروع ہوا، اور وہ اس میں ایک بڑی مثال بڑی مشہور ہے مولا کائنات کی کہ آپ ایک کافر کے سینے پر بیٹھے تھے، لڑائی لڑتے لڑتے اس کو نیچے گرایا، آپ اس پر سینے پر بیٹھے اس کی گردن کاٹنے لگے، تو اس نے مولا کائنات کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی۔ آسمان پر تھوکا تو اپنے چہرے پر آتا ہے نا، تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہوا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اب آپ پہلے میرے ہاتھ بازو کاٹیں گے، پھر میری گردن کاٹیں گے، پہلے مجھے اذیت دیں گے، پھر مجھے موت دیں گے، تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے یہ حرکت کی تو میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، تو میں نے کہا علی کسی انسان کو تو اپنے غصے پر نہیں قربان کر سکتا۔